تمہیں ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ ایسی جہان والوں کا تم نے فیور نہیں کرنی، ان کی حمایت میں نہیں بولنا، وہ تمہارے کیا لگتے ہیں، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ استغفر اللہ، یہ بہت ہی وہ روڈ، ہاں ایکسٹریم ہے، روڈ سا بیہیویئر ہے۔ یہ جو الفاظ دیکھیں نا، آیت نمبر 70 دیکھیں، قالوا اولم ننہک عن العالمین، قالو تو وہ قوم والے بولے، اولم ننہک، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ ننہک نہیں سے ہے نا، نہیں منع کرنا ہوتا ہے نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا۔ تو ننہک منع کیا تھا کا تجھے، عن العالمین کہ تم نے سارے جہان والوں کی نہیں کرنی حمایت، یعنی ان کا نہیں کوئی ٹیکہ لینا۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ہے، اس انداز سے کہہ رہے ہیں، کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟ اللہ اکبر ہے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ یار جو خواتین ہیں ان سے باقاعدہ نکاح کر کے اگر تم نے کرنا ہی ہے تو جو فطرتی جو طریقہ کار ہے اس کو اپناؤ۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، قال تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی، دیکھیے اس کے لفظی معنی تو یہ ہوں گے یہ ہیں میری بیٹیاں، لفظی معنی، لیکن پیغمبر جو ہے نا وہ قوم کے لیے باحیثیت باپ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ مراد ہے کہ قوم میں خواتین ہیں، اللہ نے جو نظام بنایا ہے تم باقاعدہ نکاح کر کے ایک جو شرعی انداز سے اپنی فطرتی خواہش کو پورا کرو، یہ تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو، یہ وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات ہے ہؤلاء بناتی، کہ لڑکیاں موجود ہیں، اور ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ جنسی تسکین کا کام کرنا ہی ہے تو جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کے مطابق کرو۔ یہ یعنی پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم نے نکاح کرنا ہے ان سے کرو۔ اللہ اکبر ہے نا جی۔ دیکھیں آگے پیغمبر کی زندگی کی دعا ان کا کر کے نا دعا مانگ رہے ہیں، یعنی دعا نہیں، یہ یعنی قسم کھا رہے ہیں، قسم لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یعنی قسم آپ کی زندگی کی، لا امرک۔ دیکھیں یہ بھی ایک عزت افزائی کہہ لیں یا قدردانی کہہ لیں، اور پھر یہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہاں بھی آخری صورتوں میں کہیں نا کہ والعصر اور والتین والزیتون، قسمیں تو ہیں، قسم انجیر کی، قسم زمانے کی، لیکن انسان یہ نہیں کہ ہر ایک کی قسم کھائے شرعی لحاظ سے۔ اول تو قسم کھانی نہیں چاہیے، قسم کوئی نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کی قسم ہوتی ہے۔ ہاں ایسے ہی لوگ جو ہے نا ادھر ادھر کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ اچھا تو قسم کھا کے یعنی یہ تاکید ہو گئی نا، اور انہم بے شک وہ تھے لفی سکرتہم، سکارا نہیں پڑھا ہم نے وہ مائدہ میں ہے، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تمہیں یہی پتہ نہ ہو کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ ہاں سکارا تو اسی سے سکرتہم ہے، نشہ۔ یہاں پر اوبویسلی یہ مستی بالکل ہے نا، یہ جنس کی مستی ہے، وہ بھی تو ایک اسٹرانگ ارج ہے نا، یہاں پر یہ وہی ہے، ان پر ذہنوں پر چھائی ہوئی تھی نا یہ شہوت رانی کی مستی نا، یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ماہون بھٹکنا اندھیرے میں، اندھے ہو کر، اور ظاہر ہے جو اس قسم کی بدفعلی میں ہوں گے وہ اندھیروں میں ہی بھٹکنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے جان کی قسم کھا کر کہا کہ یہ لوگ سارے بد مستی میں نا مگن ہیں، مدہوش ہیں۔ بس اگلی آیت میں انجام بتا دیا کہ ایک زوردار چیخ آواز نے ان کو پکڑ لیا، اس چیخ نے نا، اور وہ چیخ جو ہے بس یعنی
سورج نکلتے وقت جو ہے نا وہ ایسی ایک چیخ آئی، سب درے کے درے رہ گئے ہیں نا جی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مشرقین، فَأَخَذَتْ پکڑ لیا، ہم ان کو، الصَّيْحَةُ صیحۃ چیخ چنگاڑ سخت آواز، اس نے دھماکہ بالکل، مشرقین، مشرقین یہ مشرق سے ہے، یعنی یہ وقت جیسے پہلے ابھی لفظ آیا تھا نا مصبحین، لفظ آیا تھا صبح کا، اب یہ مشرقین، مشرق سے کیا نکلتا ہے؟ سورج، سورج نکلتے وقت اس طرف ہو گیا، تو مشرقین سورج نکلتے وقت جو ہے نا زبردست دھماکے نے ان کو پکڑ لیا اور بستی کو تل پٹ کر دیا، عالیہ سافلہ، اوپر والا حصہ نیچے، وجعلنا عالیہ سافلہ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، فجعلنا تین لفظ ہو گئے، فا جعل اور نا، پھر بنا دیا ہم نے عالیہ، عالی اوپر چیز کو کہتے ہیں نا، عالی مرتبت، سبحان ربی الاعلیٰ، ہاں تو ضمیر ہے نا تھرڈ پرسن، اور سافلہ سفل نیچے کو کہتے ہیں، اسفل سافلین، ہاں سب سے نیچے، تو سافلہ یہ بالکل وہی ہے جو سورہ بقرہ میں پڑھا آپ نے، کہاں پڑھا یار؟ 259 میں پڑھا، 259 وہاں یہ تھا، بستی جو ہے نا الٹی پڑی تھی، حضرت عزیر ہیں جب انہوں نے وہ دیکھا تو کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کے مرنے کو کون زندہ کرے گا؟ اماتہ فاماتہ، اچھا وہاں پر لفظ آیا ہے خاویۃ علی عروشہا، میں وہی ہیں، وہاں بھی بستی پڑی تھی، وہاں وہ لفظ ہے اس آیت میں خاویۃ علی عروشہا، اپنے چھتوں کے بل جو ہے نا الٹی پڑی ہوئی تھی، اللہ اکبر، وہ بستی، اور ان کے اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی موت دے دی، 100 سال کے بعد زندہ کیا، اللہ اکبر، جگہ جگہ پوچھتے ہیں، اور پھر پوچھا کم لبستہ، ان کا لبستو یومن او بعض یوم، ایک دن ہوگا یا دن کا بھی شاید کچھ حصہ ہی ہے، اللہ نہیں 100 سال رہے ہو تم، ہاں اب دیکھو کھانا جو ہے، سفر کرتے تھے نا کھانا سا لم یتسنہ، اس کو کچھ نہیں ہوا، اور جو سواری تھی اس کا انجر پنجر ہو گیا، شان ہے یار اللہ کی، آپ نے اپنے حمار کی طرف دیکھو، اچھا پھر پریکٹیکلی ڈیمونسٹریشن کرا دی اس کا، وہ ہے نا حمار کا ڈھانچہ کھڑا کیا، ہڈیاں، اس کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا، دیکھو یہ کیسے زندہ کرتے ہیں، شان ہے اللہ کی یار، ان اللہ علی کل شیء قدیر نا یار، اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوگ وہ کہتے ہیں نا جی اذا متنا وکنا ترابا ائنا لمبعوثون، انہیں پتہ نہیں یہ حیرت کیوں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار، قرآن میں جگہ جگہ تو موجزے ہیں، اللہ تعالیٰ پانی کو پھاڑ کر جگہ وہ راستہ بنا سکتا ہے، اللہ پتھر کی چٹان سے 12 چشمے جاری کر سکتا ہے، اللہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو انہیں اسی پر حیرت ہو رہی ہے، لکڑی کے ڈنڈے کو سانپ بنا دیتا ہے، لکڑی کے ڈنڈے کو جگہ جگہ تو ہے یار، دیکھو لکڑی کا ڈنڈا اژدہا بن جائے، تو یعنی یہ اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے جیسا کہ حق ہے اس کو نا، پہاڑوں سے اٹھ نہیں جائے گا، تو اور جگہ جگہ تو یہ ہے کہ اللہ کی شان کو پہچانو، ہاں اللہ اکبر، اللہ بالکل صحیح کہا، پہاڑوں سے اٹھنی، تو اچھا تو یہ فرمایا کہ وہ ان کی جو بستی تھی نا عامورہ اور یہ صدوم، تو اللہ نے کہا کہ عالیہ سافلہ، اس کو زیر و زبر کر ڈالا، اور وہ امطرنا علیہم حجارۃ، دیکھیں یہ اٹ سیلف ایک عذاب ہو گیا، عالیہ سافلہ اٹھا کر پٹک دیا، تل پٹ ہو گئی، پھر کہا کہ امطرنا علیہم، یہ پتھروں کی بارش کی طرف اشارہ ہو گیا،
اور آگے اس کی وضاحت کر دی حجارۃ من سجیل، یہ وہ اس میں بھی ہے سورہ فیل میں، ترمیہم من حجارۃ من سجیل، سورہ فیل میں، ہاں تو پتھروں کی ہیں، حجارہ پتھر، سجیل کنکر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بستی کو نا ہم نے تلپٹ کر دیا۔ ہاں اندھا بھی کیا، ہاں ہاں اور بھی ہے یہ، بالکل یہ بھی ہے، ہاں 5-6 عذاب اکٹھے بن گئے۔ ہاں 5 قبر، بالکل یہ، ہاں یہ غیظ و غضب کا اظہار ہے اس چیز میں، بالکل۔ تو کہا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پتھروں کی بارش کر دی، کنکروں کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، آیات کے ساتھ لا آ گیا، للمتوسمین، ہاں یعنی کن کے لیے ہے؟ جو پہچاننے والوں کے لیے ہے، اہل فراست، ہاں اہل فراست، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ مختلف الفاظ آتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں، اولو الابصار، اولو الالباب، یہ سارا اسی معنوں میں ہے کہ جو عقل سے کام لیں، سوچیں، سمجھیں، پہچانیں، کیونکہ نشانیاں تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں نا، اصل آنکھ ہونی چاہیے وہ دیکھنے والی نا، تو یہ جھنجھوڑا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، للمتوسمین۔ اور آگے دیکھیں یہ کہا کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا بستیوں کا ذکر، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لبسبیل مقیم، یہ قریش اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے علاقے میں ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ہے نا، بستیوں کی عبرت پکڑ لو، ہے نا جی، پڑھنے والوں کو بھی۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اللہ اکبر، ہے نا جی، اور بے شک وہ بستی جو ہے وہ راستے پر ہی ہے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، مقیم یعنی آباد، قائم ہے، ہم نہیں کہتے لبے سڑک، وہی ہے، کہتے ہیں ابھی بھی یہ بستی ہے، اور اس میں جو پانی ابھی بھی نیچے سے نکلتا ہے، اور وہ پانی بالکل جیسے آئل ملا ہوتا ہے نا، کالا سیاہ آئل، اس میں کوئی اندر آبی جانور، فش وغیرہ، ہاں نہیں، زندہ ہی نہیں رہتا، نہیں رہ سکتے، ابھی بھی وہ اسی طرح ہے۔ ہاں یہ ڈیڈ سی کا کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی نہیں، بحیرہ مردار، اس میں اللہ نے دھنسا دی ہے شاید نا، اردن کے ساتھ ہے سر، وہ تو دوسرا ہے، وہ تو ایک نام ہے نا ڈیڈ سی، اور وہ شاید وہ لوکیشن بھی نہیں ہے، یہ جو اچھا وہ نہیں ہے، کچھ نہیں لکھا کہ وہ بستی وہیں پر دھنسا دی، سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب میں ہے، اور یہاں اور سے وہ سارے پتھر کالے ہیں وہاں۔ وہ اچھا گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ فلسطین کی طرف گئے۔ اچھا اچھا اپنے آبائی گھر کی طرف، ان کا آبائی گھر فلسطین۔ اچھا 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 یہ سعودی عرب میں موجود ہے جی، اور وہ کالا پانی اچھا، ہے، اور لوگ ادھر سے بڑی جلدی سے گزرتے ہیں۔ ہاں وہ تو حکم، ہاں ہاں وہ تو حکم ہے، ہاں کہ عذاب شدہ بستیوں سے تیزی سے گزرو، وہ پانی دیکھیں کتنے ہزاروں سال ہو گئے تو وہ سوکھ نہیں رہا، یہ اچھا، نیچے سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اوپر تھا للمتوسمین، یہاں کہا اہل ایمان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ہے نا جی۔ اور آگے اصحاب ایکا، یہ اصحاب ایکا جو ہے یہ مدین اور حضرت شعیب والی قوم کا ذکر آ گیا، تو کہا کہ وَإِن، اور بے شک کانا تھے اصحاب الایکا، جنگل والے، یعنی یہ مدین والے جن کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا تھا، لظالمین، یہ بھی لوگ ظالم تھے، جو بھی اللہ کے قوانین کے خلاف کام کرے گا ظالم ہی ہیں، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، تو فانتقمنا منہم، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا، بدلہ لیا، یعنی ان کو بھی ان کے کرتوتوں کی بنا پر نیست و نابود کر دیا، اور وہ بھی لبے سڑک تھی، یعنی یہاں اوپر کہا کہ لبے سبیل مقیم،
اور یہاں پھر کہا لب امام مبین، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمَا، دونوں بستیاں جو ہیں وہ کھلی شاہراہ پر واقع تھیں۔ تو یہاں الحمدللہ یہ 5 رکوع جو ہیں مکمل ہو گئے۔ چھٹا رکوع جو ہے انشاءاللہ آیت نمبر 80 سے وہ اگلے ہم درس میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔